جرمنی کے مختلف شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں ربیع الاول کے پورے مہینے خصوصی پروگرام اور محافل میلاد کی جا رہی ہیں۔ جامعہ مسجد غوثیہ پاک دارالاسلام فرینکفرٹ میں ہونے والی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں فرینکفرٹ اور اس کے گرد و نواح میں مقیم پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سب سے پہلے میلاد شریف کی آمد پر پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو ہی میلاد شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ پورے عالم اسلام میں محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی کے سلسلے میں آج ہمارا پہلا پروگرام مرکزی ادارہ پاک دارالاسلام مسجد غوثیہ فرینکفرٹ میں ہوا ہے، جس میں پہلے ایک جلوس نکالا گیا تھا اور بعد میں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ہم جلسہ اور جلوس اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کو پتہ ہو کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کی آمد کے اوپر کس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بالخصوص اس دیار غیر میں رہتے ہوئے یہ چیز اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ جب ہم سڑکوں کے اوپر سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگاتے ہیں تو ہمارے بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر بھی ایک اسلامی ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا بہت اچھا پروگرام رہا ہے، جس میں پورے جرمنی سے نمائندگی موجود تھی، اور الحمدللہ اس پورے مہینے میں پورے جرمنی میں بہت زیادہ محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں فیملیز شامل ہوتی ہیں، بچے شامل ہوتے ہیں، بچیاں شامل ہوتی ہیں، اور ہر محفل میں کوئی نہ کوئی ان کو درس دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے سال میں وہ اس چیز کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے بیرون ملک وہ ضرور ہونے چاہیے، کہ آج امت مسلمہ پہ جو مشکل ٹائم ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور ہو چکے ہیں، اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں انہیں اس میں شرکت کریں، اور سیرت نبی پہ عمل کرتے ہوئے یقینی طور پر ہم جو ہے دنیا میں وہ کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا یہی ایک جو ہے نا وہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ محفل میلاد میں جرمنی کے معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ناروے سے آئے ہوئے علامہ قاری شیراز حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علم اور فکر کا سرچشمہ اور تمام مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا حل اور رہنمائی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا شکر ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے آج کی اس تقریب کے اندر شرکت کا موقع دیا، اور دوسرا یہ میں پہلی بار جرمنی کے اندر ویسے آیا ہوں، لیکن میلاد شریف کی تقریب میں پہلی بار آیا ہوں، اور میں نے یہاں پر لوگوں میں بڑا ذوق شوق اور بڑی محبت دیکھی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کی مناسبت سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایشیائی ممالک ہیں ان کے ماننے والوں کی صبح پہلی جو ہے ربیع الاول شریف ہوگی، ہم ان کو پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور اس محبت کے نتیجے میں جو عمل صالح ہے، یہ امت مسلمہ کا جو ہے نا خوبصورت ترین جو ہے نا اس کا توشہ ہے۔ اور میں یہ امید کروں گا اس میلاد شریف کی مناسبت سے جو نوجوان آئے تھے، جو بچے آئے تھے، ان کا ایک تعلق اپنے نبی کے ساتھ جو پہلے موجود تھا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں دے۔ چونکہ بحیثیت مسلمان ہم ہر سال یہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جنریشن تو جو اگلی جنریشن ہے ان تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، ہم ان کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کا جو ہے نا حصہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اتنا لوگوں کو چھوٹی سی جو ہے نا نعمت ملے اس کے اوپر لوگ اتنی بڑی تقریبیں کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی سب سے جو عظیم نعمت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات۔ تو اس مہینے کے اندر وہ امت مسلمہ کو بالخصوص اور بالعموم پورے نوع انسانیت کو ملے، اس لیے ہم سراپا شکر ہیں، اور نئی نسل سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مالک جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ، اور ساتھ ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے۔
فرینکفرٹ سمیت دوسرے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، جن میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یاد کر لینا سب مل کے پڑھ لو کوئی غم اپنے دامان شفاعت سے آئی خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار میرے سرکار میری بات۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل حضرت مولانا علامہ چودھری محمد اشرف قادری صاحب، صدر جماعتی اہل سنت جرمنی، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا علامہ حافظ شہراز حسین صاحب، خطیب اعظم ناروے، صدر الکرم فرینڈز ناروے، برادر مکرم جناب حضرت مولانا علامہ حافظ محمد صدیق صاحب، برادر مکرم جناب حضرت علامہ محمد صدیق مصطفی صاحب، برادر مکرم جناب حضرت علامہ حافظ فاروق محمود کیانی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ قاری عرفان مدنی صاحب، محترم المقام جناب قاری محمد عارف صاحب، حضرات سادات کرام اور برادران اسلام، سب سے پہلے ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف کی آمد پر جملہ احباب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مالک نے توفیق دی اس کے محبوب کی تشریف آوری کے اوپر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سورہ توبہ کے آخری الفاظ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رب نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ وہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دو صفات کس کی ہیں؟ یہ دو صفات رب تعالیٰ کی ہیں، اور حضرت فضل بن حسین فرماتے ہیں کہ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو رب نے اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اس نے کہا فقط اتنا سبب ہے ان اعتقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن بھی جب ہر بندہ پریشان ہوگا، میرے اور آپ کے آقا کریم کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے،
آپ مقام محمود کے اوپر فائز ہوں گے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہی سوال جو میرے اور آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے یا اٹھا ہوگا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و بعد کے اندر ہے, ولادت بعد کے اندر ہے, لیکن تخلیق سب سے پہلے ہے. اس وقت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے جس وقت میرے اور آپ کے کریم نبی کے نام کا ڈنگا بج رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا, آپ نے فرمایا, صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کس وقت سے نبی ہیں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کن تو نبی ہے, یہ ترمذی کی حدیث مبارک ہے, فرمایا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین, فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان. اب ہمیں ذکر پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات کا سارے کا سارا وجود یہ بات کے اندر ہے, یہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا کا. آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. اور پھر یہ کہنا پڑے گا, اگر کوئی آپ سے پوچھے, آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں لکھتے ہوئے بھی تھوڑی سی پھسلن ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نبوت سے پہلے آپ کی یہ بات ہے. یہ جملہ درست نہیں, نبوت نہیں, اعلان نبوت لفظ استعمال کرنا چاہیے. کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول نبی نہیں تھے یا آپ کی نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے پڑھنے میں اور لکھنے میں. اللہ کے رسول نبی تو پیدائش سے پہلے ہیں, بلکہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی نبی. یہ کہنا درست نہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اعلان نبوت سے پہلے. پروردگار نے جب 40 سال عمر مبارک ہوئی تو پھر ذمہ داری لگائی کہ اب آپ نے یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے نبی نہیں تھے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب نہ تھا, جب کب نہ تھا, جب اب نہ تھا, جب تک نہ تھا, نہ ادھر تھا نہ ادھر, نہ جدھر تھا نہ کدھر. آسمان کی وسعت تھی, نہ پہاڑوں کی صلابت تھی, دریاؤں میں طغیانی تھی, نہ بادلوں کی سائبانی تھی, شیر کی داڑھ تھی, نہ ہاتھی کی چنگاڑ تھی, کمری کا نغمہ تھا, نہ طوطی کا لہجہ تھا, گلاب کی نفاست تھی, نہ موتیے کی تراوت تھی, پھول کی مہک تھی, نہ شبنم کی طہارت تھی, سورج کی تبادت تھی, نہ چاند کی برودت تھی, کہکشاں کی تار تھی, نہ تاروں کی بہار تھی, کمری کا نغمہ تھا, نہ طوطی کا لہجہ تھا, کہکشاں کی تار تھی, نہ تاروں کی بہار تھی, صبحوں کی تازگی تھی, نہ شام کی رنگی تھی, آفتاب کی ضیاء باریاں تھی, نہ کلیوں کی تبسم رائیاں تھی, مہتاب کی ضیاء باریاں تھی, نہ کوسو قضا کی رانائیاں تھی, چرندوں پرند کی پکار تھی, نہ کروٹے لیل و نہار تھی, نہ نیل کو آسمانی شامیانہ تھا, نہ کوئی ساقی و پیمانہ تھا, چرندوں پرند کی پکار تھی, زمین و آسمان تھے, نہ مکین و مکان تھے, شگفتہ گنجوں کی کیاریاں تھی, نہ مہتے گلوں کی گلگاریاں تھی, دریا میں طغیانی تھی, نہ کلزے میں روانی تھی, آبشاروں میں ترنم تھا, نہ فضاؤں میں تبسم تھا, چلتی ہوائیں تھی, نہ معطر فضائیں تھی, نہ جمادات تھے, نہ نباتات تھے, نہ انسانات تھے, نہ جنات تھے, پھولوں میں کچڑک پھولوں کی مہک تھی, نہ خاروں کی کھٹک تھی, ستاروں کی چمک تھی, نہ بہاروں میں مہک تھی, نہ صفی اللہ تھے, نہ نجی اللہ تھے, نہ خلیل اللہ تھے, نہ ذبیح اللہ تھے, نہ کلیم اللہ تھے, نہ روح اللہ تھے, نہ جبرائیل و میکائیل تھے, نہ اسرائیل و اسرافیل تھے, نہ موت تھی, نہ حیات تھی, ایک خدا کا دوسری محمد کی ذات تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اصل کائنات ہیں, اور پروردگار نے جن درجوں کو بلند کیا ہے ان میں آپ کا نام تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں. وہ لا الہ الا اللہ یہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا, اس نے کہا کتاب فطرت کے سر برق پر خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھایا, خزاں
नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम लिया समय बहार आया, तुम्हारा नाम लिया समय बहार आया। मिलकर बात बोलते हैं, तुम्हारा नाम लिया। कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद, तुम्हारा नाम लिया। बाहर आया कहिए, तुम्हारा नाम लिया। मौसम बहार आया, तुम्हारा नाम। जब के आए सोने लखा पर सब तेरे तो थले सारे सोने आका तेरी हो गई बल्ले बल्ले, जो दिल को चैन ना आए मदीना याद कर लेना, सब मिल के पढ़ लो जो कोई हम दाता कुले जग आखे ते असी क्यों जाइए खाली। अब आमना आया या अल्लाह, जिन उलमाए किराम ने, जिन सनाखाने रसूल ने अपना इल्म में मोहब्बत डाला, उनकी ज़बानों में, उनकी उम्रों में, उनके इल्म में, उनके अमल में बरकत अता फरमा। को एक अजीम शान अमानत जो बनने जा रही है, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए माए बहनें तशरीफ फरमाए। या अल्लाह सबको इस महफिल की बरकतों से नवाज दे। या अल्लाह हम सबको अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब पाक साहिब रज़ा सल्लल्लाहु तआला हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूरोप में बसने वाले मुसलमानों के लिए पैगाम था, अगर वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो आका अलैहिस्सलाम के नाफिज करदा असूलों को अपनाएं। शबीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।